ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. سلسلہ ہے علماء کے بول, اور آج ٹاپک بڑا الگ ہے. الگ کیا مطلب, اوبیسلی زندگی میں جو بھی فیصلے یا جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, سو آپ بڑوں سے اس کے بارے میں ایک مشورہ ضرور لیتے ہیں. دنیا جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے, ایک وقت تھا جب فون تھا, پھر اس کے بعد فون سے وہ موبائل فون ہوا, موبائل فون سے اس میں چیزیں بدلتی گئیں. آج یہ حالت ہے کہ آپ کا موبائل فون جو ہے وہ پورا آفس ہے. فرام ای میل ٹو اینی تھنگ, ایوری تھنگ ان یور موبائل فون. یہی چیز آگے بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پیٹرول سے گاڑیاں نکل کے الیکٹرانک یا بیٹری کارز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ الگ الگ تجربے ہو رہے ہیں. اڑنے والی گاڑیاں چل رہی ہیں, اڑنے والی بائکس جو ہیں, فلائنگ بائکس, ان کے تجربے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈرون کیب کا, جو ڈرون ٹیکسی جسے ہم کہتے ہیں, اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, جسے گوگل کیب کہا جاتا ہے. اور دبئی میں تو باقاعدہ اس کی سروس شروع بھی ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ ڈیجیٹل کرنسی. جی ہاں, کوئی نوٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک سرٹن کرنسی ہے جس کو آپ آن لائن خریدتے ہیں اور اس میں اپنا ایک والیٹ بناتے ہیں جس میں آپ اپنے وہ تمام پیسے رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ پیسے کس طرح سے بڑھتے جاتے ہیں, کس طرح سے کم ہوتے ہیں, سلسلہ مجھے تو اس بارے میں اتنا کوئی ایسا علم نہیں ہے, لیکن سن رکھا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی سنا ہے, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا میں اگر ہم بات کریں تو کرپٹو کرنسی کا بڑا نام ہے. پر اسی حوالے سے ہمارے علماء کرام سے بھی ہم ضرور جاننا چاہیں گے, بیکاز اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا کرپٹو کرنسی. بیکاز کچھ ممالک ہیں جہاں پہ بین ہے کرپٹو کرنسی پر, وہیں پہ جیسے ہم ایران اور سعودیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کرپٹو کرنسی بین ہے, پر آپ مائننگ کر سکتے ہیں اس کی. سو کچھ اس طرح سے کچھ ایک دو سلسلے سننے میں آ رہے ہیں کہ مائننگ کیا ہے. یہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں ایک ہمارے کرپٹو ایکسپرٹ ہیں, وہ ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ, اور ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تھوڑی سی اس میں حلال حرام کی بھی بات ہوگی کہ وہ ہمیں کیا کہتی ہے, بیکاز جب بھی بات ہوئی اس حوالے سے تو کچھ ملا جلا رجحان سامنے آیا. پر جانتے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں. کہاں سے میں شروع کروں؟ فیصل بھائی, کرپٹو پہ آپ بات کریں ضرور. سب آج 11 اپریل ہے, اور آج سے 16 سال قبل 11 اپریل 2006 کو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا. نشتر پارک کراچی میں 12 ربیع الاول کے جلوس پر دہشت گردوں نے بم دھماکہ کیا. یہ دھماکے ہوتے رہے, اللہ نے ہمارے ملک کو اب بچا لیا ہے. تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا, اس میں ہمارے تقریباً 65 لوگ شہید ہوئے, جس میں ہمارے علماء تھے, تنظیمات کے قائدین تھے. وہ اس دنیا سے چلے گئے, لیکن انہوں نے بہت بڑی قربانی دی. ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے ایک پتا بھی نہیں توڑا, گملہ بھی نہیں ٹوٹا. تو میں قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ آج افطار میں شہدائے میلاد مصطفیٰ کے لیے ضرور ایصال ثواب کریں, دعا کریں. بات ہو رہی تھی ڈیجیٹل کرنسی کی. ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور میرے ایک مہمان بھی ہیں جن سے میں بات کروں گا. ٹیکنالوجی موومنٹ کے چیئرمین ہیں. میں آج سے نہیں, میرے خیال سے بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں, بہت سالوں سے جانتا ہوں. کافی محنتی انسان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور مجھے ایک سب سے اچھی بات جو ان کی اس پوری ٹیکنالوجی موومنٹ کی لگی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اکیلے پیسے نہیں کماؤں گا, میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کی جو یوتھ ہے وہ بھی پیسے کمائے, اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ بھی پیسے کمائیں. اس چکر میں کافی لڑائی بھی کی انہوں نے, کافی جھگڑا بھی کیا, اور 2018 سے لے کے اب تک یہ اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح سے جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو لیگلائز کروایا جائے پاکستان میں, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے
کہ کرپٹو کرنسی اگر پاکستان میں آ جائے تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اگر اس وقت میں گوگل پہ سرچ کروں کہ وقار زکا کی نرتھ جو نیٹ ورتھ کیا ہے تو وہ تقریباً 114 ملین ڈالر کے قریب نکلتی ہے. السلام علیکم وقار، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، سب کو رمضان مبارک، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقار، ہمارے پاس علماء کرام بھی بیٹھے ہیں اور کرپٹو کرنسی پہ بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم بالکل ڈسکس کریں گے. کہاں حنیف بھائی، آپ سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی حنیف صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر اسلامی نقطہ نظر سے نقدی دو چیزیں ہیں، سونا اور چاندی. اس کے بعد یہ جو ہمارا نوٹ وغیرہ ہے اس کو بھی اس کے متبادل کے طور پر آسانی اور سہولت کے لیے اس کو بھی نقدی میں شمار کیا گیا، لیکن وہ جو نوٹ والی کرنسی ہے اس کو اس لیے نقدی قرار دیا گیا کہ اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو وہی سونے اور چاندی کے ایسڈز، وہ اس ریاست جو ریاست اس کرنسی کو چھاپ رہی ہے وہ اس کے پاس بطور جو کرنسی کا حامل ہے، کرنسی اٹھانے والا ہے، تو وہ نوٹ اس کی جو رقم یعنی جو نوٹ اس کے پاس ہے اتنا اس کے پاس ایسڈ بطور نقدی یعنی سونا اور چاندی کے ہمارے پاس آپ کی امانت موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ جس وقت اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بے اور شراء یا نقدی یا باقی تمام چیزوں کو گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو ان اصولوں پر یہ کرپٹو کرنسی نہیں اترتی ہے. بنیادی طور پر اس کو آپ کرنسی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے وہاں کرنسی کا جو نوٹ ہے اس کے پیچھے تو آپ کی ریاست کی ذمہ داری موجود ہے، ریاست کا جسے کہتے ہیں نا پیچھے بیک موجود ہے. یہاں کرپٹو کرنسی کے پیچھے کون ہے، کیا ہے؟ جی وقار، میں بات پوری کر لوں، جی آپ کر مجھ سے لیں پوری کر لیجئے گا. جی وہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہ ہمارے ہاں یہ ایک فرضی کرنسی بن رہی ہے. مطلب میں نوٹ تو میں آپ کو دینا چاہوں تو یہ لے سکتے ہیں آپ، گو کہ ہم اس کو آن لائن بطور ڈیجٹ کی بھی ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو لین دین کرنا چاہیں تو وہ کرنسی ہمارے ہاتھوں میں آ جا سکتی ہے. ڈالر ہم خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، روپیہ اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو کرنسی ہے کیا اس کا کوئی وجود ہے، کیا اس کا کوئی آپ اس کو لین دین کر سکتے ہیں، کوئی قبضہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک فرضی کرنسی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک فرضی چیز کے اوپر ہم قوم کو کہیں کہ وہ ایسڈز اپنے لگا لیں، یہ ایک قمار کی صورت بنتی ہے. اور دوسری صورت اگر اس کی پوری تفصیل سے اگر ہم پڑھیں جو ہم پڑھ سکیں تو وہ ایک بطور سود کی بنتی ہے. تو یہ دونوں صورتیں شرعاً درست نہیں ہیں. اور بنیادی طور پر ریاست پاکستان میں تو یہ ایک اور وجہ سے بھی منع ہے کہ یہاں پر اس کو ریاست لیگلائز نہیں کر رہی ہے اور ریاست اس کو کرنسی مان ہی نہیں رہی ہے. تو جب ریاست اس کو کرنسی تسلیم ہی نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کی مثال بھی وہی میرے ہوگی خیال سے وقار سے بھی ایک آپشن لے لیتے ہیں کہ جیسے ہم ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کا سودا کر دیں کہ بھئی یہ جو گول جا رہا ہے مرغابیوں کا ₹1,00,000 کا تو خرید لے، یا وہ جو سمندر میں مچھلیاں ہیں ہم یہ سودا کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ مچھلیاں 5 لاکھ. جی وقار بالکل آپ بول سکتے ہیں اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہو تو. جی سب سے پہلے تو میں درست کرنا چاہوں گا کہ کرنسی نوٹ کے پیچھے گولڈ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس، امریکہ کے پاس تو نوٹ جو ہے وہ پرنٹر سے پرنٹ کیے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے تھوڑی سی معلومات میں میرے خیال سے اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی کرنسی نوٹ کو اگر آج آپ لے کے جاتے ہیں بینک والے کے پاس تو کیا آپ کو وہ سونا دے گا؟ کیا آپ کے نوٹ پہ تو لکھا ہے کہ سونا ملنا چاہیے، لیکن کیا امریکہ میں، یورپ میں کہیں بھی آپ کو ملے گا؟ 1971 سے یہ قوانین ختم ہو گئے ہیں کہ کرنسی نوٹ کے پیچھے کوئی بھی آپ گولڈ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ذرا سا میں مال کی ڈیفینیشن پہ آتا ہوں. ہمارے علماء حضرات جو انڈیا اور پاکستان کے معذرت کے ساتھ ٹیکنالوجی کو حلال حرام کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی حلال حرام نہیں ہوتی، اس کا استعمال حلال اور حرام کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو. سب سے پہلے مال کی ڈیفینیشن کیا دیتے ہیں آپ لوگ یہ پہلے دیکھنا پڑے گا. کیا انٹرنیٹ کی دنیا کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیا انٹرنیٹ کی دنیا کی کوئی ذمہ داری حکومت ریاست لیتی ہے؟ کیا انٹرنیٹ کی دنیا میں گھستے ہوئے مرغابیاں کبوتر آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیا انٹرنیٹ کی دنیا میں گھستے ہوئے آپ گولڈ کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ جو ویب سائٹ پہ آپ کے خطبے چلتے ہیں کیا وہ ویب سائٹ خریدنے کے لیے جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کا کوئی حصی موجود ہے؟ کیا اس کا عموم بلوہ ہو چکا ہے؟
کیا اس کے بارے میں کوئی ریاست ذمہ داری لیتی ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گی کون آئے گا؟ جو ایزی لوڈ آپ کرا رہے ہوتے ہیں کیا اس کا حصی موجود ہے؟ یہاں پر صرف ایک بات ہو سکتی ہے کہ کیا انٹرنیٹ کی دنیا میں گھستے ہوئے یہ شرعی طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلے تو انٹرنیٹ کو دیکھیں نا، انٹرنیٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ جب آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں آتے ہیں تو وہاں پر گولڈ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہاں تو خرید و فروخت ہونی ہی ورچوئل کرنسی سے ہے. تو پہلے ورچوئل دنیا کو میرا ایک سوال ہے، سوری وقار میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے، دیکھیں جو ایک پوائنٹ آف ویو مجھے، جب میری بھی ڈسکشن ہو رہی ہے مجھے بھی جو ایک پوائنٹ آف ویو سمجھ آ رہا ہے، اصل میں یہ کرنسی مطلب نوٹ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا کرنسی نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو تعریف غلط کسی نے بتائی ہوئی ہے. یہ وہ والی بات ہے کہ وقار زکا کا نک نیم رکھ دیا جائے کہ جی فیکا ہے، تو آئی ڈی کارڈ میں جو اس کا نام ہے، جو آفیشیل اس کا نام ہوگا وہی ہوگا. دیکھیں کرنسی اس کا نام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے ورچوئل ایسڈ. ایران نے اس کے بارے میں خصوصی طور پہ کہا ہے کہ سود فری نظام کی طرف اگر جانا ہے تو بٹ کوائن کو اڈاپٹ کرنا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ کو ہرانا ہے، سودی نظام کو، یہودیوں کے نظام کو ہرانا ہے تو آپ کو اس طرف جانا ہے. اگر آپ کو بینکنگ سسٹم، جو بینک اس وقت آپ کے پاس بیٹھا ہے، جو آپ کا مال لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ جی اے ٹی ایم سے صرف 25,000 نکال سکتے ہیں 24 گھنٹے میں، پورا پیسہ نکال ہی نہیں سکتے آپ، مجھے نکال کے دکھائیں. تو اس وقت جو حکومت سودی نظام کو، یہودیوں کے نظام کو سپورٹ کر رہی ہے، میں اس کا انتظار تو نہیں کروں گا کہ وہ مجھے بتائے کہ بٹ کوائن حلال ہے یا حرام ہے. بٹ کوائن کے اوپر اس وقت اسٹیٹ بینک ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، ان تمام نے عدالت میں کہا ہے کہ ہم صرف اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے. تو ذمہ داری نہ لیں. کیا ہماری گاڑی اگر چوری کی نکلتی ہے تو اسٹیٹ بینک واپس لا کے دیتا ہے؟ تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، دیکھیے اس وقت سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو حکومت بینک کو سپورٹ کر رہی ہے، سودی نظام کو سپورٹ کر رہی ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا کہ مجھے بٹ کوائن کے بارے میں وہ بتائے. اچھا جی میں یہاں اس پہ وقار بھائی مختصر سی بات، ایران کی بات آ گئی. چلیں آپ بات. نہیں میں ابھی کوئی رائے نہیں دینے لگا، میں صرف ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی یہ ہے کہ پہلے موضوع کو آپ معین کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تفصیلات بیان کر دیں، اس کے بعد پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اکرام اپنے اپنے مکتبہ فکر کے مطابق اپنی رائے دے سکیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پہلے میں وقار زکا صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بٹ کوائن کیسے کام کرتا ہے، کیسے اس میں منافع آتا ہے، کیسے اس میں نقصان ہوتا ہے، اس کی جو ورچوئل حیثیت ہے اس کے ساتھ ایکچوئل حیثیت کیا ہے، ان چیزوں پر تھوڑی سی وہ وضاحت دے دیں، اس کے بعد پھر جو ہے ڈیبیٹ ہو اس پر. بالکل، کیونکہ یہاں وقت کم ہوتا ہے آپ کے پاس، تو اس لیے میں صرف آپ لوگوں سے، آپ کے جو بھی یہاں پر جس بھی فقے سے آپ بیٹھے ہیں، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. پہلے پلیز اس کو وضاحت کر دیں. انٹرنیٹ کا استعمال حلال حرام اس کے حوالے سے بتائیں. انٹرنیٹ کی دنیا کو آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کی ہی بات میں نقل کروں گا. آپ نے کہا نا کہ بھئی انٹرنیٹ جو ہے ایک آلہ ہے، تلوار کی طرح سے، بندوق کی طرح سے. حرام میں استعمال کرنا چاہیں آپ کے اختیار میں ہے، حلال میں استعمال کرنا چاہیں آپ کے اختیار میں ہے. تو اس لیے مطلقاً یہ کہہ دینا کہ حرام ہے یہ 100% غلط ہے، اور مطلقاً یہ کہہ دینا کہ بنی ہر کام میں جائز ہے یہ بھی غلط ہے. اگر آپ اللہ کی مخالفت میں استعمال کریں گے غلط ہے، درست رستے میں استعمال کریں گے درست ہے. بالکل درست. اچھا سر دیکھیں، اب یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بٹ کوائن کے چلنے نہ چلنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا یہ پڑے گا. سوشل میڈیا حرام تھا ایک زمانے میں، آپ لوگوں میں سے ہی، آپ کے ہی یہاں سے ہی بولا گیا تھا. ابھی سب کہیں گے ہمارے یہاں کوئی حرام نہیں تھا. نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں. فتوے، ایسے فتوے موجود ہیں، اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ جب مجھے کوئی فتویٰ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے مفتی صاحب کا نہیں بتائیں، مجھے اس بندے کا بتائیں جس نے سوال پوچھا. مفتی صاحب کا قصور نہیں ہے، علماء کا قصور نہیں ہے. جو سوال پوچھنے آتا ہے، جو سوال پوچھتے ہوئے اگر آپ سے کہے گا کہ جی پب جی کے اندر سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ ظاہری بات کہیں گے حرام ہے. اس لیے پہلے دیکھنا یہ پڑے گا جو لوگ سوال آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ سوال پوچھنے والے کا اپنا آئی کیو لیول، ایجوکیشنل لیول کیا ہے. کیونکہ سوال ہی غلط آتا ہے تو اس کا جواب پھر دوسری ڈائریکشن میں نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو انٹرنیٹ سے بات آگے بڑھاتے ہیں نا ہم. اس ڈیجیٹل جو انٹرنیٹ کا طریقہ استعمال حلال اور حرام ہو گیا نا. نہیں ابھی تو اس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی، ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ حرام ہے. یہ جو میرا سوال تھا اس کا جواب دینا پہلے. ہاں پہلے شاہ صاحب کا سوال ہے، اس کا تو جواب سوال کیا تھا اس کا ذرا مجھے فضل بھائی بھی انتظار کر رہے ہیں. کرپٹو کرنسی کی حیثیت کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، کیسے اس کے ذریعے سے کاروبار ہو سکتا ہے، مطلب کیسے اس کے ذریعے سے آپ لین دین کر سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں. اچھا میں اصل میں شروع میں ایک بات آ گئی نا کہ وہ پیپر کرنسی کے پیچھے گولڈ ہے، تو میں نے کہا یہ تو معلومات بالکل غلط ہے آپ لوگوں کے پاس، پیپر کرنسی کے پیچھے گولڈ نہیں ہے. اچھا دوسری چیز دیکھیں، بٹ کوائن کو پہلے سمجھ لیجئے. بٹ کوائن ہمارے، دیکھیں کوئی بھی مال اسلامی لحاظ سے ہمارے قبضے میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے.
قبضے میں یہ ہمارے کب آتا ہے؟ جب یہ ہمارے ڈیجیٹل والیٹ میں آتا ہے. تو اس کو کبھی بھی ٹینجیبل چیزوں سے نہیں ملا سکتے, انٹینجیبل رکھنا ہے. کام یہ کیسے کرتا ہے کہ جب بینکوں نے ہمارے پیسے پہ قبضہ کرنا شروع کیا, اس کو استعمال کرنا شروع کیا, تو 2008 میں ایک انٹرنیٹ کے گروپ نے یہ سوچا کہ یار ہمارے پیسے کے اوپر حکومت یا حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اثر کیوں پڑتا ہے, ہماری نوکری کیوں جا رہی ہے, ہم تو کام اپنا ٹھیک کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح گولڈ اپنی صفات رکھتا تھا, اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا کا گولڈ ہونا چاہیے, جس میں حکومت مانیٹرنگ تو کر سکتی ہے لیکن کنٹرول نہیں کر سکتی. ڈالر اکاؤنٹ کو جیسے حکومت بند کر دیتی ہے کسی بھی ملک کی, کبھی اگر اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسے بند نہ کر سکے. تو اس کو چلانے کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ کہا گیا کہ جس طرح سرور لگے ہوتے ہیں, میں اب آسان لفظوں میں اس طرح بتاتا ہوں, جیسے فیس بک یا یوٹیوب کا سرور کسی ایک جگہ لگا ہوا ہے, اسے کہتے ہیں سینٹرلائز یونٹ. اس کو انہوں نے کہا یار یہ ایک کمپنی کیوں سے چلائے گی, یہ ساری دنیا میں ہر ایک کے پاس اس کا یونٹ ہونا چاہیے. جیسے اوبر کریم ہے, آج آپ اپنے موبائل میں اوبر اور کریم کی اپلیکیشن ایک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کی گاڑی فارغ ہے تو آپ کہتے ہیں یار میں جب تک چلاؤں گا مجھے اس کے پیسے دے دو. اسی طرح بٹ کوائن کی دنیا میں یہ کہا گیا کہ بٹ کوائن کا ایک سافٹ ویئر ہے جس پہ گھر پہ اگر کمپیوٹر فالتو پڑا ہے آپ اس پہ ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ بینک مینیجر بن جائیں گے. آپ کا وہ کمپیوٹر جو ہے وہ پاور دے رہا ہوگا انٹرنیٹ کی دنیا میں اس سسٹم کو اسی طرح چلنے میں جیسے بینک سینٹرلائز طریقے سے پاور دیتے ہیں. اب اگر میں نے ٹرانسفر کرنا ہے کوئی بھی پیسہ, فیصل بھائی کو میں نے 1 روپیہ بھیجنا ہے, 2 روپے بھیجنے ہیں, تو میں اپنے موبائل میں جاؤں گا, بٹ کوائن کا ایک بٹوا یا والیٹ ڈاؤن لوڈ کروں گا, اور اس کے تھرو جو بھی میری رقم ہوگی جس کے اوپر ساری انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک ویلیو بنی ہوئی ہے, جیسے گولڈ کی مارکیٹ کی ویلیو سرافا مارکیٹ سے نکلتی ہے, کسی گولڈ کی مارکیٹ سے نکلتی ہے, اس طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار آج اس کی قیمت کیا ہوگی. ڈیمانڈ اور سپلائی بیسک اکنامکس ہے. پھر جو کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں جو اس میں مدد کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے میں, اس کو ہم کہتے ہیں بٹ کوائن مائننگ. یعنی بٹ کوائن مائننگ کا مطلب یہ ہو گیا کہ کمپیوٹر جو آپ کے گھروں پہ لگے ہوئے ہیں وہ بینک مینیجر کا کام کر رہے ہیں, اور جو آپ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں اس پہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے, صرف 2 لوگوں کے درمیان ٹرسٹ ہے کہ ہاں جو پیسے میں آپ کو بھیج رہا ہوں وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں اس کی ویلیو ہے. جیسے گولڈ جو ہے, گولڈ کا کوئی ہیڈ آفس نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں اسی طرح انٹرنیٹ کا کوئی ہیڈ آفس نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اس کے پیچھے کون ہے, اس کے پیچھے کون سا بندہ ذمہ داری لے گا, وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ذمہ داری بنتی نہیں ہے کسی کی بھی. میں وقار تھوڑی سی ایک بات اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں. آج جو دنیا جس پہ کام کر رہی ہے, جو وقار بھی بات کر رہا ہے, میں اپنے علماء کرام سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک سسٹم آیا ہے ریسنٹلی جس میں آپ ایک اپنا یونیورس بناتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں, اور اس یونیورس میں آپ الگ الگ بزنسز لینڈ کر سکتے ہیں, لوگوں کو دے سکتے ہیں, لینڈ مائننگ کر سکتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں. سو اس طرح سے انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ جا کے دیکھیں, لوگ اس پہ بہت محنت کرتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں. میٹاورس جسے ہم کہہ رہے ہیں اس وقت. سو یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیکن فضل بھائی بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ مفتی فضل سبحان صاحب ہیں. جی. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو وقار زکا بھائی نے یہ بات کی کہ چونکہ علماء کسی چیز کو حرام قرار دیتے بعد میں وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. تو دیکھیں ایک ڈاکٹر کے پاس جب کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو وہ اس کی ہسٹری لیے بغیر اس کو آپریشن سجیسٹ نہیں کرتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اسٹیج پر مریض سے کہا جاتا ہے کہ ان کا سیزر یا ان کے لیے آپریشن مناسب نہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے جو سمپٹمز ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اس کو آپریشن یا سیزر سجیسٹ کیا جاتا ہے. تو علماء ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہیں, اور یہ جو ایمان اور عقیدہ ہیں یہ جان سے بھی زیادہ اہم ہے, ویلیویبل ہے. تو علماء سوچتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو حلال قرار دے دیں اور لوگ جہنم کے قریب چلے جائیں, اسی لیے وہ اس پر پوری ریسرچ کرتے ہیں. اور اس ریسرچ کی بنیاد پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, آن لائن ٹریڈنگ ہے, اسی طرح کرنسی کنورجن ہے, کمرشل فلائٹس کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح لوگ سوئٹزرلینڈ چھٹیوں پر جاتے ہیں اسی طرح ہم خلا پر بھی جانے لگے. تو علماء کرام نے اس چیز کو دیکھا. یہ جو بٹ کوئن ہے, اب دیکھیں بنیادی طور پر اس میں جو میڈیم آف ایکسچینج ہوتا ہے وہ ڈیوائس یا کمپیوٹر ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی بینک یا اس کے پیچھے کوئی کنٹری نہیں ہوتی. اور یہ 2008 یا 2009 میں ستوشی ناکاموٹو انہوں نے جو اس کو ایجاد کیا تھا بٹ کوئن کو, تو عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال قبل جو کرنسی چل رہی تھی وہ دھات کی شکل میں تھی.
7वीं सदी में फिर चाइना ने और बाज़ ममालिक ने उसको कागज़ी करंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। 11वीं सदी में वो एप्लीकेबल हुआ और 14वीं सदी में वो यूरोप में आया। अब बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये जो बिटकॉइन है ये P2P जिसको कहते हैं, पेयर टू पेयर, ये मुंसलिक कंप्यूटर के ज़रिए से इसका डेटा ट्रांसफ़र होता है। और ये बात जो है कि इसके भाई सिस्टम करप्ट हो जाए तो क्या होगा, तो अब तक जो बिटकॉइन के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वो इतना वसी हो चुका है कि कहीं पर इसका सिस्टम करप्ट ही नहीं हो सकता। बाज़ लोग कहते हैं कि इसको आप करेंसी न कहें, ये तो खुद आपने भी कहा, मैं भी इसको एसेट कहता हूँ, करेंसी नहीं कहता हूँ। चूंकि करेंसी अगर आप इसको कहेंगे तो बाज़ लोग कहते हैं करेंसी का वजूद हिस्सी होना चाहिए, लेकिन ये बात याद रहे कि आजकल सॉफ्टवेयर की ख़रीद और फ़रोख्त हो रही है, वो हिस्सी चीज़ नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव ज़्यादा है, इसीलिए इसको हराम करार दे दो। तो उतार चढ़ाव तो बैरियर टाउन की कीमतों में भी हो रहा है, उतार चढ़ाव तो शेयर्स की कीमतों में भी हो रहा है। इसी तरह बेकबल कब्ज़ इसको कहना वो भी मुनासिब इसलिए नहीं है कि बाज़ चीज़ों में जो ट्रांसफ़रेबल होती है और जो नॉन ट्रांसफ़रेबल होती है उसमें कब्ज़े की शक्लें अलग होती है। तो हम इस वक्त ये कहते हैं कि चूंकि एक तो एक आम आदमी की इस तक रसाई नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको मतलब अब तक कानूनी शक्ल नहीं दी, लीगलाइज नहीं किया, तो इसको गवर्नमेंट अपने यही तो लड़ा है वो अपने सुने गवर्नमेंट इसको ले, गवर्नमेंट इसको ले और लेने के बाद उसके लिए कवानीन वज़ा करे और फिर उसमें वकार सुन ले जरा, वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इसको लेती है और कवानीन तो क्या कर वज़ा कर देती है। मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ इसलिए करता हूं कि सबसे पहले उलमा इकराम को, खास तौर पे पाकिस्तान में जो लोग हैं, उनको ये बात डिसाइड करनी पड़ेगी कि माल की डेफिनेशन क्या है, मैं कर रहा हूं ना, अभी इनको डेफिनेशन थोड़ा क्या सुनने दे क्योंकि ये सोलो बन रहा है, काफी बोल चुके हैं। देखिए माल की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, शायद आप ना बता सके। माँ यमीलु माँ सुने, मुसलमान हूं मैं, बहुत आराम से बता सकता हूं, ये जरूरी नहीं है हर चीज मुफ्ती साहब को ही आती हो। सुने एक मिनट ना वकार सुन लेना यार, आप अरबी में इसको बता दे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं ऑन एयर, आप माल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सुन्ना अरबी अल्फाज में बता दे, और आप नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, उर्दू में बताना है क्योंकि उर्दू सबको समझ सुने आती ना, है। उर्दू में फर्क होता है, हम अरबी ग्रामर पढ़े हुए। मा यमीलु इलैहि तबा व युमकिनु इद्दिखारुहु लिवक्तिल हाजा, माल की तारीफ है जिसकी तरफ तबीयत माइल हो और बवक्ते जरूरत उसको स्टोरेबल। डिजिटल करेंसी और है, करेंसी नहीं है। डिजिटल करेंसी क्या है? ये जो आपके पास कार्ड है जिस पे आपको नंबर अलॉट होता है, जिसके पीछे आपका एक अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट और कार्ड, उस अकाउंट के अंदर एक पैसा है, ये आपका डिजिटल अकाउंट है और डिजिटल करेंसी है, लेकिन ये तो नहीं है ना। ठीक है, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उलमा इसी हदीस को मद्देनज़र रखते हैं, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा उमूर मुश्तबिहात। ठीक है, कुछ चीज़ें हलाल नस से साबित हैं और कुछ चीज़ें हराम है, वो भी बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट इन दिस। ठीक है, कुछ डाउटफुल है, तो फरमाया जो उन शुबहात वाली चीज़ों से भी बचा उसने अपना ईमान महफूज कर लिया। माशाअल्लाह। उलमा इसको यूं कैटेगराइज और इसकी डेफिनेशन करते हैं कि एक है तकवा, एक है फतवा। फतवा बाज़ों का जस्टिफिकेशन की तरफ जाता है और तकवा बाज़ जायज़ और मुबाह चीज़ों को भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हम रिसर्च करते हैं, इसी 19 फरवरी को अल-असर फाउंडेशन मेरा इदारा है, कराची यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री ऑडिटोरियम में हमने डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो पर वर्कशॉप की है, पूरी दुनिया में उसको देखा गया है। स्टेट बैंक के शरिया एडवाइज़र मुफ्ती इरशाद एजाज साहब, फ़ारूक हबीब साहब UAE से, मुफ्ती अवैस पराचा साहब और कराची बिजनेस स्कूल के बड़े जो हैं इन तैमूर साहब वगैरह को हमने ऑनलाइन लिया। हमने कहा कि हम किसी चीज़ को हलाल हराम करने से पहले उस पर रिसर्च करें और लोगों से अवेयरनेस और आगाही ले। तो बीइंग का आलिम ये हमारी जिम्मेदारी है। वकार ज़का साहब या हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, हम बहुत ज़्यादा गौर व खोज करने के बाद आवाम को चीज़ देते जब हम मुतमईन हो जाते हैं। सूद के ज़मरे में नहीं आता ये, नहीं। फिलहाल जो इसकी तारीफ है जो ये बताई जा रही है उसमें सूद तो नहीं, अलबत्ता गरर जिसको कहते हैं या जुआ जिसको कहते हैं या बेकबल कब्ज़ की सूरत इसमें आ रही है। सर मैं बड़े एहतराम के साथ 2-3 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि देखें पहला तो रिक्वेस्ट ये है कि मुफ्ती हजरात यूट्यूब पर एक दूसरे को चैलेंज करते हुए अच्छे नहीं लगते। जैसे अभी उन्होंने पता नहीं किसी ने कहा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ
تو آپ کا رول تو یہ رول ماڈل کا ہونا چاہیے. چیلنج تو ہم جیسے بیوقوف لوگ کرتے ہیں, لا علم لوگ کرتے ہیں, جن کو آپ سمجھاتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں. چیلنج تو سنت سے ثابت ہے, میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. سر پھر قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. سر بات کرنے کے بعد بات سننے کی بھی ایبلٹی رکھے نا, میں بھی تو سن ہی رہا ہوں, تو سن ہی رہا ہوں نا, پھر آپ اپنی باری میں بولیں. دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ جوا اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں, میں دیکھیں میرا اختلاف وہاں سے تھوڑا شروع ہوا کہ جہاں شروع میں یہ کہا گیا کہ گولڈ جو ہے اتنا ہی گولڈ ہوتا ہے جتنا پیپر کرنسی. تو میں نے کہا جس جگہ میں بیٹھا ہوں وہاں یہی بات نہیں پتا تو باقی باتیں تو پھر ایک طرف ہو جائیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے جو جوا ہے وہ تو پیپر کرنسی میں بھی ہے, گولڈ میں بھی ہے, بلڈنگ میں بھی ہے. جوا لوگ ڈالرز خرید کے رکھ لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. یہ جو گندم اسٹور کر کے پھر اس کو ڈبل بیچنا. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی. ایک انسان ہے جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے حلال طریقے سے, وہ قرآن اور باقی چیزیں اس کے تھرو میسج آگے تک پہنچا رہا ہے. ایک جو ہے اس کے تھرو بدکاریاں پھیلا رہا ہے. تو جو بدکاریاں پھیلا رہا ہے, اگر وہ جوا کھیل رہا ہے کرپٹو کرنسی سے, اس میں کرپٹو کرنسی کا قصور نہیں ہوا, اس میں بلاک چین کا قصور نہیں ہوا. وہ جوا کھیلنے والا تو کرکٹ پہ بھی جوا لگائے گا. تو یہ کہنا کہ اس کی تعریف میں کہیں جوا لکھا ہے, وہ ذرا میری رہنمائی فرما دیں, کہاں دیکھا ہے آپ نے لکھا ہوا یہ؟ وقار بھائی میں چھوٹی سی عرض کر دوں. کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے جذبات کے ذریعے سے حلال اور حرام کو متعین نہیں کر سکتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے, جو فتویٰ ہوتا ہے یہ فتویٰ شریعت کے قوانین اور اصولوں کی روشنی میں مسئلے کا بیان ہوتا ہے. اس میں ممکن ہے کہ استنباط مسائل کرتے ہوئے وہ چیزیں کہ جن پر صراحتاً قرآن و سنت کی نص موجود نہیں, مفتی سے غلطی ہو جائے, یہ ممکن ہے. لیکن عام طور پر اسی وجہ سے مفتی حضرات احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی ہماری کسی ایک لفظ سے ہزاروں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں, وہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں. اب اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مفید ہے, نفع بخش ہے, آپ نے کروڑوں روپیہ کما لی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شرعی اصول اور دساتیر ہیں ان کے مطابق بھی یہ پورا اترتا ہے. اس طرح تو آج بہت سارے لوگ جناب حصص خرید رہے ہیں, کئی وہ کر رہے ہیں اپنا اسٹاک ایکسچینج کے اندر, وہ پیسے اربوں خربوں کما رہے ہیں. اب اس کام کیا کہیں جی کہ یہ جائز کام ہے. بھائی جب ہم سے سوال پوچھا جائے گا, علماء قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے کہ یہ ناجائز ہے. بنیادی طور پر مال یہ ہے کہ آپ اس چیز کی طرف آپ کا میلان ہو اور آپ اس کو قبضہ کر سکیں, کسی کو دے سکیں, لے سکیں. میں آپ سے کہتا ہوں ذرا مجھے 10 بٹ کوائن میرے ہاتھ میں دیں. اب یہ جو میری بات پوری سن لیں پلیز, یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے بنیادی طور پر, میں آپ کس بات کو پورا کر رہا ہوں, ڈیجیٹل کرنسی پر بھی بنیادی طور پر اعتراضات اٹھے, لیکن اس پہ آپ نے وہ جو فرسٹ ٹائم ایک لفظ بولا تھا تلقی بالقبول الامہ, امت کا تلقی بالقبول ہو گیا. ویسے تو کوئی چیز آپ خرید اور فروخت کرنے کے لیے قبضہ ضروری ہے, لیکن آج ہم فون کرتے ہیں, ہاں بھائی اتنی گانٹھیں میری طرف بھیج دو, میں پیسے آپ کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہوں, آپ آن لائن اس کو کر رہے ہیں. چونکہ تجربے سے اور اس کے اندر پوری امت مبتلا ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے گورنمنٹس اور تمام بینکس اس کے ذمہ دار ہیں, اس وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا تلقی بالقبول کی وجہ سے. یہیں پر ہم رکے ہوئے ہیں کہ جب تک ایک ریاست یا بینکس یا کوئی ادارہ اس کے پیچھے نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ کیا چیز, وہ مال تو مال ہے ہی نہیں ہے, مال کی بنیادی تعریف اس پر سچی نہیں آتی. لیکن اگر اس کو مال کسی طور پر مال کا متبادل سمجھا بھی گیا ہے تو وہ ریاست کی ذمہ داری. اور جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کرنسی کے پیچھے سونا نہیں ہے, آپ تھوڑا شاید میری معلومات کم ہو, لیکن بنیادی طور پر کرنسی کا جو نوٹ چھاپا گیا اس کا بنیادی اصول اور رول یہی تھا. اگر اب اس کو کہیں اس نے ختم کر دیے گئے تو ایک الگ میٹر ہے, لیکن بنیادی طور پر اس کی جو حلت اور حرمت کے حوالے سے اس وقت مفتیان نظام نے جو طے کیا تھا وہ اس کا بنیادی رول یہی تھا کہ حامل عذاب کو مطالبہ پر ادا کرے گا. فیصل بھائی ادھر جی, 100 روپے آپ کا سونا ہے جو آپ کا سونا اسٹیٹ بینک میں محفوظ ہے. جی ماشاءاللہ فضل صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اس مسئلے میں. تو جو ہمیں ان باتوں سے اندازہ ہوا ہے, یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ بیع الغرر کے آتی ہے. بیع الغرر کا معنی اس بیع میں دھوکہ زیادہ ہے, دھوکے کے پہلو زیادہ ہے. ہر وہ چیز جس میں دھوکے میں پہلو زیادہ ہو بیع ہو وہ بیع حرام ہے.
इस्लाम ने हर बै, जिस बै में बै गरर धोखा है उसमें वो बै हराम है। तो ये क्रिप्टो करेंसी अभी नया नया मसला पैदा हुआ है, मसला इंटरनेट का नहीं है। और इस्लाम के अहकाम जो है टेक्नोलॉजी पर नहीं होते, इस्लाम के अहकाम जो आम आदमी की फहम पर होते हैं जी, जिसमें हर आदमी, इस्लाम ने जो कानून मुकर्रर किए, मसलन जो इबादत के वक्त चांद पर मुकर्रर किए ताकि हर मैं बड़े जरा आखिर में बस वकार से बात कर लूं। वकार इस पे क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है और फिर अजान का भी टाइम हो रहा है। जी वकार, सम अप करते हैं। वकार भाई आप कराची आ जाएं, मेरी तजवीज़ आपको ये है, आप कराची पहुँचें, आप इसकी पूरी तफसील लिखें, लिख कर आप ले आइए, हम बैठते हैं, मुफ्ती फजल सुबहान साहब भी होंगे, हम कुरैशी साहब को भी कराची बुला लेंगे, और भी उलमा होंगे, एक हम सेशन कर लेंगे, फिर इस पे गुफ्तगू हो जाएगी। बिल्कुल आप बिल्कुल अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। बिल्कुल आप दे दीजिए मौक़िफ़। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो करेंसी है ना, इस पर शदीद इख्तलाफात हैं हमारे फ़ुक़हा के दरमियान। उन फ़ुक़हा में कुछ फ़ुक़हा वो हैं जिन्होंने तहक़ीक़ के बाद इसको जायज़ करार दिया है, जिनमें इराक़ के फ़ुक़हा हैं, जिनमें आयतुल्लाह उल-उज़्मा सिस्तानी हैं। उनका फतवा यह है कि ये जायज़ है, और उस जवाज़ के पीछे ज़ाहिर है पूरा रिसर्च। हमारे उलमाए कराम इस बात पे मुत्तफ़िक हुए कि हाँ, बैठते हैं, इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं और इस चीज़ का हल निकालते हैं। सो ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत एक अदा है इन सब की, कि ये सब इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने पहले भी उलमा जी के अपने उलमा अहले सुन्नत के साथ इनकी नशिस्तें करवाई हैं। वो ये कहते हैं इसमें तहकीक की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, इसको बैठेंगे नशिस्तों में बैठ के फिर इसके हल की तरफ जा सकते हैं। तो कई उलमा ने इनके साथ बैठ के नशिस्तें की हैं, मगर वही अभी वो फाइनल नतीजे तक नहीं पहुँच सके। हाँ, तहकीक की ज़रूरत लेकिन है। शेरी साहब मुझे कह रहे थे, जो ईरान है, टर्की है और इस तरह के मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे लोग ये सारा कुछ तुर्की कर में रहे इसके जैसे हमारे यहाँ मनी चेंजिंग होती है, फिर तुर्की में बकायदा इसका वो मनी चेंजिंग का बना। तो इसका हल ये है कि आप वहाँ से जो है आप उनकी तहकीक मंगवा लें, उनके फतावा और उस पर बैठ के बात कर ली जाए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी पर आज हमारी जितनी भी बहस हुई, इससे भी ये निचोड़ निकला, और मैं अपनी बात आगे करने से पहले ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ जितने मकातब फ़िक्र के हजरात बैठे हैं, इसकी बैकअप पर इतने मसाले की तहकीक मौजूद है। अभी तक अकाबरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं, और हमारे मुहक्किकीन का कहना यह है कि इस पर अभी तक इत्मीनान बख्श कोई तसल्ली सूरत हाल सामने नहीं आई। ये बात मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं कर रहा, नुकूद अल-दक्तरोनिया के नाम से सऊदी अरब की बाकायदा इस पर पूरी एक किताब शाया हो चुकी है, और उन्होंने भी यही लिखा है कि इसमें चूँकि बहुत सारे ममालिक में मालियाती इदारे इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वजूद में आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो कबाहतें हैं उनको सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जनाब इसमें हराम क्या है। जिस तरह स्मगलिंग में बेशुमार चीज़ें, जिस तरह कंबल है, कंप्यूटर है, वो फ़ी नफ्से ही हराम नहीं होता, मगर आपका कानून उसे तस्लीम न करे, रेगुलर न करे, वो स्मगलिंग जायज़ ना हो तो वो हराम होती है। इसी तरह दूसरा एहतिमाल उलमाए कराम ने इसमें जो लिखा है वो सट्टाबाजी का है। तीसरी सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो हमें पेपर करेंसी की तरह यहाँ भी जो हमारे करेंसी के गेम चेंजर हैं वो बिटकॉइन की तरफ ला रहे हैं। और आप इसमें सबसे जो ख़तरे वाली बात है, हजरात से तवज्जो चाहूँगा मैं, जो सबसे ख़तरे वाली बात है वो ये है कि इसमें शुयू नहीं है, फैलाव नहीं है। जब फैलाव नहीं होगा, हलवा आ रहा है आपकी तरफ, सॉरी, जब इसमें शुयू नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा, तो जितनी भी हमारी इस्लामी ममालिक की दुश्मन ताकतें हैं वो कब चाहेंगी कि कमज़ोर ममालिक मजबूत होकर हमारे दस्तो नगर हो जाएं। इसमें सबसे बड़ी कबाहत यह है कि अभी तक किसी मुल्क ने भी इसको एज ए करेंसी, एज ए मालियत इसको तस्लीम नहीं किया। और इसमें एक बड़ी कबाहत ये भी है कि कभी भी किसी भी ज़माने में आज से पहले किसी डिजिट को या एदाद को ना मालियत कहा गया, ना पैसा कहा गया, ना ही एसेड कहा गया। तो इसलिए आखिर में मैं एक हदीस यूँ अर्ज़ करना चाहता हूँ, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, दामा युरीबुक इला माला युरीबुक, जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उससे दूर हो जाओ, ये तुम्हारे ईमान की हिफाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छी बात है। कुछ साहब थोड़ा सा समअप कर दें आज की बात को। इस्लामी निज़ाम मईशत में तिजारत को बुनियादी हैसियत हासिल है। बेशक।
अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से भी बहुत से नबी इस पेशे से वाबस्ता रहे। ख़त्मुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बेसत से कबल ही एक कामयाब ताजिर का रूप इख्तियार किया और लोगों को बताया कि तिजारत किस तरह से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तिजारत ये अम्बिया का पेशा है और अम्बिया की तरफ जिस चीज़ की निस्बत हो जाए वहाँ ईकान का होना अज़ हद ज़रूरी है। शुकूक व शुबहात से दूर रहना भी उसी तरह लाजिम है। वही बात जो मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब अभी कह रहे थे कि जिस चीज़ में शक हो उसके करीब न जाओ, जिसमें शक नहीं है उसको इख्तियार करो। अभी ये नया नया मरहला है, इस पे तहकीकात जारी है। जब तक मुकम्मल तहकीकात नहीं हो जाती और इसे कोई मजबूत यानी सरमाया करने वाले को कोई मजबूत तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाता, उस वक़्त तक उसके जवाज़ का फतवा नहीं दिया। सुभान अल्लाह। मेरी मुफ्ती सुभान साहब से भी बात हुई, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने पूरी रिसर्च की है इस पे, हम उस पे अभी और काम कर रहे हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब का भी यही कहना है, मुफ्ती हनीफ साहब का भी यही कहना है, हमारे अमीन शहीदी साहब का भी यही कहना है। नवीद भाई ने तो बल्कि नहीं आपने कुछ और अर्ज़ किया, लेकिन मुफ्ती नवीद साहब ने जो एक मशवरा दिया वो भी अच्छा मशवरा है। वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर कि भाई बैठ जाते हैं, बैठ के बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। ये तो ये हम तमाम लोग बैठेंगे, हाँ। ये नहीं है कि बरेलवी बैठेंगे या देवबंदी बैठेंगे, तमाम लोगों को बैठाते हैं। वकार ज़का साहब हैं या इस तरह के जो दीगर हजरात हैं वो आ जाए, हम इसका इंतजाम कर लेते हैं। ठीक है। और वहाँ बैठकर पहले हम उनकी देखें, ये टीवी प्रोग्राम है आधे घंटे का घंटे का, इसमें वकार इसमें तो हमें बीच में ब्रेक भी लेनी पड़ती है, आधी बात समझ नहीं ब्रेक आती भी है, इसमें हलवा भी मौजूद है, सब कुछ है। तो ये बड़े मसाइल हैं। लेकिन इसमें मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, इसमें हलवे के साथ साथ उलमा का अदब भी जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी जो जुमला उन्होंने कहा ये उलमा इकराम मैं की शान वकार ज़का है। की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन वकार ज़का में समझने की सलाहियत है। माशाअल्लाह उस नौजवान ने, हमारी उससे बात हुई, उसने नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत पे जो बात की है, मैं समझता हूँ इस लेवल का कोई आदमी नहीं कर सकता जो उसने की है। तो हमारा भी काम ये है कि अगर वो हमें बुरा भी कहता है कोई बात नहीं, हम उसे समझाएंगे, कोई बात नहीं। वकार ज़का हमारे साथ बैठे, हम बिठा कर पूरी बात उस तक नहीं मैं भी आपको एक बात बताऊं, 1997 से मैं बहुत सारी चीज़ें हम तक अवेलेबल मालूमात है, हमने तो उसको सामने रख कर किया। मुमकिन है कि कोई वो ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं कि जो जिसकी तरफ जवाज की सूरतें निकलती हैं तो बिल्कुल उधर चले जाएं। नहीं मैं वकार की नसीहत होती है वकार भाई को। हम भी सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अगर हमारी तरफ से उनकी दिल आज़ारी हुई हो तो हम माज़िरत चाहते हैं, लेकिन प्यारे आदमी लेकिन नसीहत ये है कि उलमा हमारे सरों के ताज हैं और हमारे जितने भी अकाबिर हैं वो आपके भी सरों के ताज होने चाहिए। उलमा बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ फतवे देते हैं, आपकी मेरी आखिरत और आकिबत को संवारते हैं। तो आप हमारे इंशाल्लाह छोटे बनकर हमारे उलमा की सोबत इख्तियार करें, इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर माशाल्लाह। और मैं वकार के बारे में एक दो बातें बता दूं। आप लोगों को याद होगा वो जिस तरह सीरिया पहुंचा है, जिस तरह उसने वो सारे काम किए हैं। 1997 से जो कंप्यूटर की बुक चल रही थी उसने उसको एडवांस करवाया। सो वो अपनी जगह बहुत काम कर रहा है, यूथ पे काम कर रहा है। और उसके देखें हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला होता है, एक इंसान पैसे कमा रहा होता है ना, वो कहता है मैं सारे पैसे कमा लूँ दूसरा कोई ना कमाए। बट इस आदमी की ये कोशिश रही, इसने एक एक आदमी को कॉल की है, एक एक आदमी को ये समझाता रहा है। इसने यहाँ तक हमें फ़ोन कर करके समझाया है कि फैसल भाई आप लोग फेसबुक चला रहे हैं मोनेटाइज़ करवा लें, आप लोग यूट्यूब पर हैं मोनेटाइज़ करवा लें, उसके आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, आप फलाना कर रहे हैं उसको यूँ कर लें। मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मेरा कोई उठना बैठना नहीं है, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो चाहता है कि लोग भी जो है वो थोड़ा सा इसमें कमा लें। तो अच्छी सोच है जी, इसलिए थोड़ा जज्बाती है। केपी के असम्बली में इन्होंने बंगत साहब से बकायदा इनकी वहाँ केपी के असम्बली में ये इस पर बहस भी हुई इस हवाले से।
تو میں تو یوں زیادہ متاثر ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ اس نوجوان نے جو کام کیا ہے، بہت کام میں کیا۔ کہتا ہوں انہوں نے اپنے پیجوں کی پرواہ نہیں کی، جس کا پیج لاکھوں میں ہوں، یوٹیوب فیس بک کے اپنے پیج کی پرواہ نہیں کی، حضور کی ناموس پر پہرا دیا، عقیدہ ختم نبوت پہ ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور صحیح بات ہے، علماء کی جب صحبت میں بیٹھے گا انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم بھی نارملی لوگوں کو اسی طرح دماغ خراب کیا ہوتا ہے، پر آج ہم افطار کی ٹرانسمیشن یہاں ختم کر رہے ہیں، پر سحری پی بڑی ضروری ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں میں بولتا ہوں، سحر کی ٹرانسمیشن ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج خاص کر حضرت ختیجہ کے بارے میں ہم بات کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں، اور اوبیسلی وصال کی دن جو ہے وہ میرے خیال سے اب شروع ہو جائے گا، تو ہم بالکل حضرت ختیجہ الزہرا کے بارے میں، ختیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، بچے یہاں پہ پیارے پیارے ماشاءاللہ سے روزہ کھولتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور زعیم ہوم کچن کی طرف سے ان لوگوں کے لیے افطاری ہوتی ہے، KFC کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے ہیں۔ زی انٹرنیشنل تھینک یو، اور بچوں کو ایسے ذرا سی چھوٹی سی خوشی مل جاتی ہے، سو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ بس جو بھی بات ہے اس کا سم اپ یہ ہے کہ یار کہ خوش آ کریں، ذرا کاملی۔ ابھی دیکھیں فضل بھائی خود کتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا ہم سے، تو یہ بڑا پن ہوتا ہے۔ جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ چلیں سحر پہ ملاقات ہوتی ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے جی، 10ویں سحری۔ اللہ حافظ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔